اقوام متحدہ نے غازہ میں قحط کا اعلان کر دیا ایک طرف، دوسری جانب ڈچ فارن منسٹر وزیر خارجہ نے اپنا استعفیٰ دے دیا غازہ اور اسرائیل کو لے کر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے پینٹاگون میں تباہی مچا دی۔ تفصیلات آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں، مگر پہلے لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے جو غزہ میں قحط کا اعلان کر دیا ہے، یعنی فیمن کا اعلان کر دیا ہے، جو انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن ہے اقوام متحدہ کی، جو مانیٹر کرتی ہے کہ بھوک کی کیا سطح ہے، کیا لیولز ہیں، اس نے اب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ غزہ کے جو بچے کچھ حصے ہی ہیں جہاں پہ تقریباً 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ لوگ، 18 لاکھ سے تقریباً 20 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس ایگزیکٹ فگر یہ نہیں، اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ جاں بحق اور شہید ہوئے ہیں۔ تو اقوام متحدہ نے فائنلی یہ جو اس کی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن ہے، جو بھوک کے لیولز کو مانیٹر کرتی ہے، اس کے تحت ڈکلیئر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ غزہ میں قحط یعنی فیمن ہو چکی ہے۔ اب یہ بات ہمیں بہت عرصے سے پتا تھی کیونکہ بچے بھوک سے مر رہے تھے، وہ تصویریں بھی آئیں، ان باتوں کو جھٹلانے کی بھی کوشش کی گئی کہ نہیں یہ تو ان کے پاس پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز تھیں، مگر اب حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ یعنی 500,000 پیلسٹینین جو ہیں وہ شدید قسم کی قحط کا شکار ہیں۔ اور اب یہ جو آئی پی سی جو ایک اقوام متحدہ کی بیکڈ باڈی ہے، انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی کلاسیفیکیشن آئی پی سی سسٹم، اس کے تحت 5,14,000 لوگ، جو تقریباً 1/4 حصہ ہے غزہ کی آبادی کا، وہ شدید قحط کا شکار ہیں۔ اور یہ جو نمبر ہے، فگر جو ہے، یہ تقریباً 6 لاکھ عبور کر سکتا ہے اگلے 1 مہینے کے اندر اندر۔ یہ 1 لاکھ بندہ اور اس قحط کے اندر دھکیلا جا سکتا ہے، تقریباً 1.5 لاکھ اور بندہ 1 مہینے کے اندر۔ آپ کو یہ اس بات کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں کہ کہاں سچویشن کھڑی ہے۔ کچھ پکچرز آئیں، ویژولز آئے کچھ دن پہلے، بسان وزارد بسان کر کے ایک خاتون صحافی ہیں ابھی بھی غزہ میں، انہوں نے کام کری تھی الجزیرہ کے لیے بھی، بڑے اور دیگر چینلز کے لیے، مگر کچھ عرصے سے انہوں نے رپورٹنگ کرنا چھوڑی۔ تو انہوں نے ایک پوسٹ ابھی بھی ڈالی یہ ساحل کے قریب، کیونکہ اسرائیل اجازت نہیں دے رہا تھا غازنز کو، فلسطینیوں کو، بچوں کو، کہ وہ جا کے سمندر میں نہا سکیں۔ تو اس نے یہ ویڈیو شیئر کی، ایک دکھا نہیں رہا آپ کو میں ابھی، مگر میں نے یہ 1.5 سال کے اندر بہت کچھ دیکھا، 2 سال کے اندر جو ہوا ہے غزہ میں، اور کہنا کہ دل ڈوبتا ہے، ایسی چیزیں، ایسی تصویریں، بچوں کو گولیاں لگتے ہوئے، ان کے سر پھٹے ہوئے، ان کے بازو، پاؤں، جو باقیات دیکھنے کے باوجود اس انسٹنس میں بچے سمندر میں نہا رہے تھے، اور ان کی زندگی اس مقام تک، اور ان کی زندگی اس مقام کے بعد جہنم سے بھی بدتر۔ ان میں سے کتنے بچے بچیں گے، کتنے نہیں؟ ستمبر تک 5 لاکھ فلسطینی شاید موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے اسرائیل کی طرف سے، بھوک اور قحط کو استعمال کرتے ہوئے۔ پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ پاکستان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی اس چیز کو روک نہیں سکا، ہر کوئی اس چیز کو روکنے میں ناکام رہا۔
اور اب یہ چیز ہم پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. انطونیو گوتیرز نے کہا ہے کہ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کا قہر ہے, مین میڈ ڈیزاسٹر ہے, اور ایک پوری کائنات کے لیے, انسانیت کے لیے ایک بہت ہی شرمناک اور بدترین لمحہ ہے. اب باتیں اپنی جگہ پہ اقوام متحدہ کیا کر سکتا تھا, کیا نہیں کر سکتا تھا, وہ ہم جانتے ہیں, مگر ڈچ فارن منسٹر نے ضرور ایک اقدام لیا ہے, اور ڈچ فارن منسٹر نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. کیسپر ویلڈ کام کر کے یہ شخص ہیں, اور یہ کولیشن کا حصہ تھے جو حکومت ابھی کر رہا ہے نیدرلینڈس کے اندر, جو حکومت چل رہی ہے. کیسپر وینڈالف نے ویلڈ کامپ نے جمعے کی شام استعفیٰ دیا, اور یہ کہا کہ جی کیونکہ ہم نے اسرائیل کو نہیں روک سکے ہم, اور اسرائیل کو ہم نے یہ کنٹینیو کرتے ہوئے اجازت, ایک بلینک چیک دے دیا. اس کے بعد میری نظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن کر رہا ہوں حکومت سے اور کیبنٹ سے, سوشل کانٹریکٹ پارٹی کی. اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز تھے انہوں نے بھی بیسکلی استعفیٰ دے دیا ہے. سوشل کانٹریکٹ پارٹی, نیو سوشل کانٹریکٹ پارٹی کے یہ لوگ ممبر تھے, اور یہ حکومت کر رہے تھے ایڈی وین ہجم, اور انہوں نے بیسکلی اسرائیل کو موقف کر کے یہ کہا ہے کہ ہم اب اس کولیشن کا حصہ نہیں رہ سکتے. جو نیدرلینڈس کی حکومت تھی وہ جون کے مہینے کے اندر ویسے ہی گر چکی تھی, کیونکہ جو گیٹ فیلڈرز ہیں, ایک بڑے ہی اسلاموفوبک ٹائپ کے یہ پولیٹیشین ہیں, انہوں نے یہ 4 پارٹی کولیشن سے اپنی سپورٹ ہٹا لی تھی. 3 ریمیننگ پارٹیز جو تھیں وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر فی الحال چل رہی تھیں اکتوبر تک, جب تک الیکشن ہونے تھے. مگر اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی اب چیز نہیں چل رہی, کیونکہ جو اس کے وزیر خارجہ تھے کیسپر ویلڈکامپ, انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے. چلیں کم سے کم ان لوگوں میں تو کچھ انسانیت ہے اپنا. اگر آپ کمپیئر کریں سعودی عرب, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, پاکستان اور دیگر اور ممالک سے, مسلمان ممالک سے, تو ان کے اندر تو کوئی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو امریکہ کر رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے. بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی. امریکہ کر کیا رہا ہے, اسرائیل کے اندر ہو کیا رہا ہے, اس کے پیچھے آبویسلی جو امریکی وزارت دفاع ہے, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یا پینٹاگون جسے کہتے ہیں, وہاں پہ بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے. اور امریکی وزیر دفاع نے, پیٹ ہیگسیت نے, جو پینٹاگون کی خفیہ ایجنسی, انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سربراہ تھا, اسے اور دیگر سینئر ملٹری اور نیوی کمانڈرز کو ایک دم فارغ کر دیا جمعے کے روز. اور یہ ایک موو ہے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے. لیفٹیننٹ جنرل جیفری کروز جو ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کر رہے تھے, ان کو فارغ کیا گیا, فائرڈ کیا گیا. اور اس کے علاوہ یو ایس نیول ریزروز کا کمانڈر جو تھا, اور نیول اسپیشل وارفیئر کمانڈ کا جو سربراہ کر رہا تھا کمانڈر, اس کو بھی فارغ کر دیا. تو 3 ٹاپ آفیشلز پینٹاگون وزارت دفاع امریکہ کے اندر فارغ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر, آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ ایران کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے اوپر بھی بہت عرصے سے کوشش چل رہی ہے, کیونکہ اپریل کے اندر جنرل ٹیموتھی ہاک جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر تھے, ان کو ٹرمپ نے فارغ کیا تھا. اور اب ان کو یہ کر رہے ہیں, تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے کہ پینٹاگون کو اپنے قابو میں, اپنی رد میں وہ لے اور اپنے جو اس کے پلانز ہیں اس طریقے سے فالو کرے. امیجن کریں پاکستان کے اندر سویلین آ کے اس طریقے سے ہٹانا شروع کر دیں, تو اسی دن بغاوت اور کو آپ کے سامنے کھڑی ہو. بہت کچھ ہو رہا ہے. اسرائیل, غزہ ہمارا ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہماری زندگیوں کے اندر. غزہ ایک طرف ہمارا ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے اندر جو بربریت ہو رہی ہے وہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, کیونکہ یہ دونوں ایشوز ریلیٹڈ ہیں. جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پاکستان کے اندر بربریت کو برقرار رکھے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے غزہ کہ اتنا بڑا سہانیہ ہونے کے بعد آپ لنگڑے لولے کنویں ہو چکے ہیں, کیونکہ آپ دنیا کی دوسری سب سے اکثریت زدہ مسلم آبادی ہیں, 6ٹھی سب سے دنیا کے اندر, پوری دنیا میں سب سے بڑی آپ کی فوج ہے, واحد مسلمان ملک ہیں آپ جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے ڈپلومیٹکلی. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ٹو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے